الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کثیر اسباق کا ریویژن کیا تھا، لیکچر نمبر 16 سے لے کر لیکچر نمبر 23 کے آخر تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا اس سب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے حروف جارہ کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم ان حروف جارہ کو ضمیروں کے ساتھ استعمال کریں گے۔ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حروف جارہ ہیں جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسے حالت جری میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ جب ایک اسم سے پہلے حرف جر آ جائے گا تو وہ اسم حالت جری میں چلا جائے گا۔ اب اگر وہ واحد مذکر مؤنث ہے یا جمع مکسر مذکر مؤنث ہے تو اس کی حالت جری سائنز کے ذریعے پہچانی جائے گی، اور اگر وہ مثنی مذکر مؤنث ہے یا جمع سالم مذکر مؤنث ہے تو اس کی حالت جری ساؤنڈز کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ اس بات کو ہم کثیر دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں اور امید ہے کہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہوگی۔ ہم ایک اور بات بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ضمیریں ہیں وہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر جملے میں ایک دفعہ کسی شخصیت کا نام لے لیا گیا تو اگلی دفعہ جملے میں دوبارہ نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی جگہ پر ایک ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہم اسم کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کریں گے، اور ضمیر وہ کون سی والی ہوگی؟ وہ حالت جری والی ہوگی۔ وہ حالت جری والی کیوں ہوگی؟ کیونکہ حرف جر اسے حالت جری میں لے جائے گا۔ ضمائر کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ ضمیریں 3 حالتوں میں پائی جاتی ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ حالت رفعی کی ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو ہوا کرتی تھیں، اور حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا تو زبر کے ساتھ یا جزم کے ساتھ، اور نا۔ یہ 14 کی 14 ضمیریں حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں۔ اب ہم ان ضمیروں کو حروف جارہ کے ساتھ ملائیں گے اور ملا کر دیکھیں گے کہ یہ شکل ان کی کیسی نظر آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف 2 حروف جارہ کو حالت جری والی ضمیروں کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے چارٹ کی صورت میں پیش کریں گے، اور اگر آپ ان 2 حروف جارہ کو حالت جری والی ضمیروں کے ساتھ ملا کر یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ قرآن کریم فرقان حمید میں 1500 مقامات کے اوپر ان حروف جارہ اور ضمیروں کا ملا کر ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، 1500 مقامات کے اوپر تقریباً۔ تو ہم چلتے ہیں، دیکھیے یہ جو ضمیریں ہیں یہ حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ان ضمیروں سے پہلے حرف جر آ جائے گا تو اب یہ ضمیریں کون سی حالت میں ہوں گی؟ یقیناً یہ ضمیریں حالت جری میں ہوں گی۔ ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، حرف جر جب اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اسے حالت جری میں کر دیتا ہے۔ ضمیر خود اسم کی کیٹیگری میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا یہ ضمیر بھی حالت جری میں چلی جائے گی۔ اب دیکھیے جو سب سے پہلا حرف جر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ حرف جر با ہے۔ ہم جانتے ہیں ضمائر غائب بھی ہوتی ہیں، ضمیر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور ضمیر متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، یوں ہی ضمیر مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، یوں ہی جو ضمیریں ہیں وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، مثنی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ہم ایک ایک ضمیر کو لیں گے اور اس کے ساتھ حرف جر کو لگاتے چلے جائیں گے، جوڑتے چلے جائیں گے، اور ایک مرکب آپ کے سامنے بنائیں گے، اسے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے با حرف جر، اس کو اگر ہم ہو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ہو ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بن جائے گا بھی، بھی۔ اب یہاں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے فوراً وہ سبق یاد کرنا ہے کہ جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ ہو ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ ہو ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، کھڑی زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا جب با حرف جر
ہو ضمیر پہ داخل ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ ہو ضمیر حالت جری میں چلی جائے گی تو پھر یہ پڑھا جائے گا بھی. پورے قرآن میں آپ کو کہیں پر بھی ہو نہیں دکھے گا, آپ کو ہمیشہ جہاں بھی دکھے گا وہاں پہ بھی دکھے گا, بھی. لہذا با حرف جر جب ہو ضمیر پہ داخل ہوا تو یہ ہو گیا بھی. اگلی اگزامپل دیکھیے گا, یہ با حرف جر جب ہما ضمیر کے ساتھ, جب ہما ضمیر کے اوپر داخل ہوگا تو یہ پڑھا جائے گا بہیما. با حرف جر جب ہما ضمیر کے اوپر داخل ہوگا تو یہ پڑھا جائے گا بہیما. پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی بہما نہیں دکھے گا بلکہ یہ دکھے گا بہیما. ایسے ہی جمع کو دیکھیے گا, یہ با حرف جر جب ہم ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بہم نہیں بنے گا بلکہ یہ بہم بنے گا. پورے قرآن میں آپ کو ہمیشہ بہم دکھے گا, بہم نہیں دکھے گا. آگے دیکھیے, با حرف جر اب جب مؤنث کی ضمیر کے ساتھ ملے گا, اور وہ مؤنث کی ضمیر کون سی ہے؟ غائب والی. ابھی تک ہم نے جو مذکر کی ضمیریں پڑھی ہیں یہ بھی غائب والی, اب ہم مؤنث کی ضمیریں پڑھیں گے وہ بھی غائب والی. با حرف جر جب ہا ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بہا, بہا. با حرف جر جب ہما ضمیر کے ساتھ ملے گا, اس دفعہ یہ مؤنث والی ہے مثنیٰ کی, تو یہ بن جائے گا بہیما, بہیما. اور یہی با حرف جر جب ہننا ضمیر کے ساتھ ملے گا, جب ہننا ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بہننا, بہننا. اب ہم حاضر کی ضمیروں کی طرف آتے ہیں. حاضر کی ضمیریں ہوتی ہیں کا کما کم کی کما کننا. اب ہم نے با حرف جر کو کا کے ساتھ ملانا ہے. با حرف جر اب دیکھیے جب کا ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بکا, بکا. یہی با حرف جر جب کما ضمیر کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا بکما, بکما. اور یہی جب با حرف جر کم ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بکم, بکم. جب یہ با حرف جر کی ضمیر کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ ہو جائے گا بکی. اور جیسے ہی یہ مثنیٰ کی کما ضمیر کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا بکما. اور اس کے بعد پھر جب یہ کننا کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بکننا, بکننا. بیہی, بہیما, بہم, بہا, بہیما, بہننا, بکا, بکما, بکم, بکی, بکما, بکننا. اب اس کے بعد یہ با حرف جر جب یا ضمیر متکلم کی ضمیر کے ساتھ ملے گا تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو ایک قاعدہ یاد ہوگا, میں نے عرض کیا تھا کہ یا ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر چاہتی ہے, یا ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی حرف ہے وہ زیر ہو جائے. لہٰذا ایسی صورت میں دیکھیے یہاں پر با کے نیچے پہلے سے زیر موجود ہے, لہٰذا یہ ہو جائے گا بی, یہ ہو جائے گا بی. اور اس کے بعد با حرف جر جب نا کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا بنا, بنا. اب یہاں پہ غور کیجئے گا, دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں نے جیسے عرض کیا یہ جو چار آپ کے سامنے اس وقت ضمائر کے ساتھ حروف جارہ موجود ہیں, یہ کبھی بھی قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کو اس شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں نہیں دکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی یہ با حرف جر ہما کے ساتھ یا ہم کے ساتھ یا ہننا کے ساتھ ملے گا تو ایسی صورت میں یہ بہیما, بہم, بہیما اور بہننا کی شکل میں ہی آپ کو نظر آئے گا. اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں تاکہ ایک ایک کمبینیشن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے با حرف جر کا معنی کیا ہوتا تھا؟ ساتھ. با حرف جر کا معنی ساتھ کا ہوتا تھا, ود. اور جو ہو ضمیر تھی غائب والی اس کا معنی ہوتا تھا وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر. لہٰذا بھی جو ہوگا اس کا معنی ہوگا اس کے ساتھ, اس ایک مرد کے ساتھ یا اس ایک مذکر شے کے ساتھ یا اس کے ساتھ. بہما ان دونوں کے ساتھ, بہم ان سب کے ساتھ, بہا اس ایک مؤنث کے ساتھ, بہما ان دونوں مؤنثوں کے ساتھ, بہننا ان سب مؤنثوں کے ساتھ. دیکھیے غائب والا ترجمہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حرف جر کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آگے دیکھیے بکا, کا ضمیر یہ حاضر کے لیے ہوتی ہے, تم کے لیے ہوتی ہے, آپ کے لیے ہوتی ہے یا تجھ کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ کہیں گے بکا تو اس کا معنی ہوگا تمہارے ساتھ, یعنی کہ تم ایک مرد کے ساتھ. بکما تم دونوں کے ساتھ, مذکرن کی بات ہو رہی ہے. بکم تم سب کے ساتھ, یہ بھی مذکر کی بات ہو رہی ہے. بکی تمہارے ساتھ ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے. بکما
تم دونوں کے ساتھ، یہاں پہ بھی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، بکننا تم سب کے ساتھ، اور یہاں پر بھی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، بی میرے ساتھ، مجھ ایک مرد کے ساتھ یا مجھے ایک عورت کے ساتھ، میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ، ہم سب مردوں کے ساتھ یا ہم سب عورتوں کے ساتھ۔ لہٰذا با کا ترجمہ بھی کیجئے، اس ضمیر کا ترجمہ بھی کیجئے، ان دونوں کو جب آپ ملا دیں گے تو آپ کے سامنے اس کمبینیشن کا ترجمہ آ جائے گا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، بہی بہما بہم، بہا بہما بہمنا، بکا بکما بکم، بکی بکما بکننا، بی اور بنا۔ ترجمہ بھی دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ لیجئے، بہی اس ایک کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ، بہما ان دونوں کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بہا اس ایک کے ساتھ، بہما ان دونوں کے ساتھ، بہننا ان سب کے ساتھ، بکا تمہارے ساتھ، بکما تم دونوں کے ساتھ، بکم تم سب کے ساتھ، بکی تمہارے ساتھ، مؤنث کی بات ہو رہی ہے اب، بکما تم دونوں کے ساتھ، مؤنث کی بات ہے، بکننا تم سب کے ساتھ، یہ بھی مؤنث کی بات ہے، بی میرے ساتھ یعنی کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور بنا ہمارے ساتھ مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اگلا حرف جر ہے لام۔ لام حرف جر یعنی کہ لام حرف جر کے نیچے ہم جانتے ہیں زیر آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں نوٹ کے طور پہ دیکھیے ایک بات یہاں پہ موجود، اسے توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ دیکھیے یہ لام حرف جر جب بھی کسی اسم علم کے ساتھ استعمال ہوگا، اسم علم سے مراد کسی چیز کا نام، مثال کے طور پہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، تو جب یہ اسم علم کے ساتھ استعمال ہوگا تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ اسلام کے نیچے زیر آئے گی۔ جب بھی یہ اسم علم کے ساتھ استعمال ہوگا، نام کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے دیکھیے لفظ اللہ کے اوپر جب ہم لام داخل کریں گے، لام حرف جر، تو یہ ہو جائے گا للہ، دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے۔ اگر ہم اسلام حرف جر کو اسم علم کے اوپر داخل کریں گے تو اسلام حرف جر کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ مثال کے طور پر اگلی اگزامپل دیکھیے، حامد، اب یہ حامدن ہے، لام حرف جر اس کے اوپر جب داخل ہوگا تو ہو جائے گا لحامدن، لحامدن۔ لیکن اگر یہ لام حرف جر ضمیر کے ساتھ ملتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم انشاءاللہ ضمائر کے ساتھ اسے ملائیں گے، جب یہ لام حرف جر ضمیروں کے ساتھ ملے گا تو اب ایسی صورت میں یہ لام حرف جر کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ نے غور سے یاد رکھنا ہے، ذہن بٹھا لینا ہے کہ لام حرف جر جب اس میں علم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس لام حرف جر کے نیچے زیر آئے گا، اور جب یہ لام حرف جر ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس لام حرف جر کے اوپر زبر آ جائے گا۔ اب ہم اگزامپلس کے ساتھ اسے دیکھتے جاتے ہیں۔ دیکھیے لام حرف جر ہے، اب میں نے زبر کے ساتھ لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو میں ضمیر پہ داخل کر رہا ہوں۔ لام حرف جر جب یہ ہو ضمیر کے ساتھ کمبائن ہوگا، ملے گا، تو یہ بن جائے گا لہو، لہو۔ مثنیٰ، دیکھیے لام حرف جر جب ہما کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا لہما، لہما۔ دیکھیے جب لام حرف جر جمع کی ضمیر کے ساتھ ملے گا، یعنی کہ ہم ضمیر کے ساتھ ملے گا، تو یہ ہو جائے گا لہم، لہم۔ یہی لام حرف جر اب دیکھیے مؤنث کی ضمیر ہا ضمیر کے ساتھ ملوایا ہے، واحد کی ضمیر ہے، غائب ہے، تو یہ ہو جائے گا لہا۔ یوں ہی جب یہ ہما ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا لہما، اور جب یہ جمع کے ساتھ ملے گا، ہنہ ضمیر کے ساتھ ملے گا، تو یہ ہو جائے گا لہن، لہن۔ یوں ہی دیکھیے اب جب یہ حاضر کی ضمیروں کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا لکا، لکما، لکم۔ ایسے ہی لکی، لکما، لکن۔ اور متکلم کی ضمیر لی، اب دیکھیے یہاں پہ غور کیجئے گا دوبارہ سے، یہ جب ضمیر کے ساتھ ملا تو اب اس کو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو لام یا زبر لئی ہونا چاہیے تھا، لیکن یا اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے؟ یا اپنے سے پہلے چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہو، لہٰذا ایسی صورت میں یہاں پر لام کے نیچے زیر ہی آئے گا، یہ ہو جائے گا لی، اور آخری ہوگا لنا، لی اور لنا۔ ان ضمائر کے اندر صرف یا کی ایکسیپشن ہے، باقی تمام ضمیروں کے ساتھ لام یہ زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ اب لام کا جو حرف جر ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یہ کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم ضمیروں کے کمبینیشن کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے واضح کرتے چلے جاتے ہیں بات کو۔
دیکھیے لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، اور یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے اور یہ سارے کے سارے غائب ہیں، اسی لیے اس کے لیے، ان دونوں کے لیے، ان سب کے لیے یہ لفظ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے لہا اس ایک عورت کے لیے، مؤنث کے لیے، لہا اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہن ان سب کے لیے، اور یہ مؤنث کی بات ہو رہی تھی۔ اب حاضر کی بات ہو رہی ہے تو تم یا تجھ کے ذریعے مخاطب کیا جائے گا۔ دیکھیے لکا تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، ایسے ہی لکی تمہارے لیے، اور وہ مؤنث ہوں گی جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں گی، لکما تم دونوں کے لیے، لکنہ تم سب کے لیے، لی میرے لیے یعنی کہ مجھے ایک مرد کے لیے یا مجھے ایک عورت کے لیے، لنا ہم سب کے لیے یعنی کہ ہم سب مردوں کے لیے یا ہم سب عورتوں کے لیے۔ یہاں پر آپ نے لہوما، لہوما دیکھیے یہاں پہ دو جگہ آیا، لکما، لکما یہ دو جگہ آیا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، ظاہر ہے کہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس وقت یہ مثنیٰ مذکر ہے یا مثنیٰ مؤنث ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ لہو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مذکر کی بات کر رہے ہیں اور غائب کی بات کر رہے ہیں۔ مذکر میں لہو اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ اب ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں، لہا اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہنہ ان سب کے لیے۔ اب ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں اور حاضر کی بات کر رہے ہیں، لکا تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے۔ اب ہم حاضر مؤنث کی بات کر رہے ہیں، لکی تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکنہ تم سب کے لیے۔ اب ہم متکلم مذکر مؤنث دونوں کی بات کر رہے ہیں، لی میرے لیے یعنی کہ مجھے ایک مرد کے لیے مجھے ایک عورت کے لیے، لنا ہم سب کے لیے مردوں کے لیے یا ہم سب عورتوں کے لیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید حروف جارہ کو ان حالت جری والی ضمیروں کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ اگر ان کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھے انداز میں اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں جن جن مقامات کے اوپر یہ آئیں گے ان مقامات کے اوپر آپ کا ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صرف ان دو حروف جارہ کے ذریعے اگر آپ ان ضمیروں کے ساتھ ملا کے اسے پڑھنے میں اور یاد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو 1500 مقامات کے اوپر آپ انشاءاللہ ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔